غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا تعطل امداد کی فراہمی کے لیے قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی نائب سفیر ڈوروتھی شیا نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کو شکست دینا اور یہ یقینی بنانا کہ وہ دوبارہ خطرہ نہ بنے اسرائیل کا حق ہے۔ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرت میں نہیں ہونا چاہیے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ غزہ میں اس وقت سنگین صورتحال ہے۔ قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اور کتنا وقت چاہیے؟ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ میں قتل عام بند ہونا چاہیے۔ شہریوں کو جینے کا حق ہے۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اور صفاتی حمایت جاری رکھے گا۔ جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ امن کے پیغمبر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب کہا، کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ واقعے پر بھارت کو غیر جانبدارانہ عالمی انکوائری کی پیشکش کی۔ ہماری مخلصانہ پیشکش کے جواب میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سرد اور گرم جنگ کے خلاف ہیں۔ امن کے فروغ، اقتصادی روابط میں اضافے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کے لیے دوست ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ٹیرف کے مسئلے سمیت تجارت میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملک جمہوری روایات اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ خطے میں بالادستی کے بہاتی دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر نئی دہلی میں ماتم۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس کہا کہ مودی نے پلوامہ کے بعد کہا تھا، اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو میں دیکھ لیتا۔ پاکستان نے 3 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ بھارتی الزامات اور جارحیت کے معاملے پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ پوری مسلم امہ میں پاکستان کی جیت کی خوشی منائی گئی۔ آذربائیجان اور ترکی میں عوام پاکستان کی جیت پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر قومی مفاد پر سب متحد تھے۔ کابل ہائی وے کو سی پیک میں شامل کرنے پر چین نے اصولی رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست ریلوے رابطہ علاقائی تجارت میں اہم پیش رفت ہوگی۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کے مل کر کام کرنے کی تجویز دے دی۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا، شکست خوردہ مودی کے بیانات قابل مذمت۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو پورا کر لے، ہم تیار ہیں۔ مذاکرات ہی امن کا واحد راستہ ہیں۔ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ بھارت نے بغیر تحقیقات اور ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ وزیر اعظم کی تحقیقات کی پیشکش کے باوجود جارحیت کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے 20 جہاز گرا سکتے تھے، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 گرائے۔ بھارت خود بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بھارتی اقدامات خطے کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے، تو تنازع کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی وفد دورہ نیو یارک مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا۔ وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا۔